الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا ہوا، اور اس ماہ مبارک میں دن میں روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، پھر رات میں قیام اور تراویح کا اہتمام، پھر تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام پاکستان میں کئی مقامات پر الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کریم کی محافل، خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے محافل، نماز تراویح کے ساتھ ان کا انعقاد ہوا۔ یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آج بڑا قیمتی موقع ہے، 27 رمضان المبارک، اور طاق راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدر کی رات تلاش کرنے کی تعلیم فرمائی۔ گو کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب گمان 27ویں شب ہی کے بارے میں ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ اور کیا عمدہ معاملہ ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، قدر کی رات میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، اور 27ویں شب میں قدر ہی کی رات میں رب العالمین نے ہم سب کو پاکستان عطا فرمایا۔ یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل، یہ مشیت ایزدی محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے پر جو اللہ تعالیٰ کی شان کن فیکون کا معاملہ، ایک طرف انگریز کی حاکمیت بھی تھی، دوسری طرف ہندو کی اکثریت بھی تھی، ان تمام تر مخالفتوں اور نامساعد حالات کے باوجود رب العالمین نے فضل فرمایا، اور یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا ہوئی۔ قرارداد لاہور 1940 میں پاس ہوئی، قرارداد لاہور قرار پائی، اور پھر کیا ہوا، 7 ہی برس کا معاملہ، اور رب العالمین نے پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی، اور ایک بہت بڑا خطہ، یعنی اللہ رب العالمین نے وہ اتنا بڑا خطہ عطا فرمایا کہ جو بہرحال ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج ایک طرف پاکستان کھڑا ہے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش ہے جو بعد میں وجود میں آیا، لیکن لسانیت کی بنیاد پر تعصب میں مبتلا ہم ہوئے، اور یہ دراڑ پڑ گئی۔ حالانکہ جب تحریک برپا ہوئی تھی اور انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے ہندو کی اکثریت کا ایک خوف تھا کہ کہیں ہم پر وہ غالب نہ آ جائیں، اس سارے تناظر میں جب ایک تحریک پاکستان برپا ہوئی تو کس کلمے نے ہمیں جمع کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے مختلف مسالک بھی ہیں، مکاتب فکر بھی ہیں، اسی طرح زبانیں مختلف ہیں، ڈریس کوڈ مختلف ہے، خطے مختلف ہیں، یہاں رہنے والی نسلیں مختلف ہیں، یہاں رہنے والوں کے جو بود و باش کے انداز ہیں وہ مختلف ہیں، مگر سب کو جوڑنے والی شے کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال وہ بھی واضح طور پر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں، مگر کیسے ہم اسلامی شریعت نافذ کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک آزاد خطہ نہ ہو۔ یہ تو مبشر پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں بات کہی کہ ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے جہاں ہم اسلامی شریعت کو نافذ کر سکیں، جس میں ہی ساری انسانیت کے مسائل کا حل موجود ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم علیہ رحمہ، انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ ہمارا آئین وہ قرآن حکیم ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس سے پاکستان ہمیں عطا فرما دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، اور وہاں سے اصول اور رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی قائد اعظم ہے جن کا فرمان واضح طور پر موجود ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، اور اگر حل ہے تو وہ اسلام کے عطا کردہ عادلانہ نظام میں ہے، جس کے قیام کی ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے۔ دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، دنیا کہتی رہی اور آج بھی کہتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی کی دنیا بات کرتی ہے۔ مگر جب یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے قرارداد مقاصد میں کہا، آبجیکٹو ریزولوشن میں کہا
کہ حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ ہم نے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور دنیا ایک رخ پر تھی، ہم نے دوسرے رخ پر کھڑے ہو کر کہا کہ حاکمیت بندوں کے لیے نہیں ہے، حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس ملک میں کتاب و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف کے قانون سازی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے پس منظر کہ جس پس منظر میں یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل سے حاصل کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تقریباً 75 برس کا معاملہ کم و بیش ہو گیا، پون صدی کا معاملہ ہے، کم و بیش، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ملک جس کا نام ہم نے آفیشلی رکھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام پہلے اسلام کا اس میں شامل ہے، اور دنیا کے بقیہ مسلم ممالک سے ہمیں زیادہ شکوہ نہیں، شکوہ تو اس مملکت خداداد سے ہے کہ جس کے نام میں اسلام موجود ہے، جو ملک حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں قربانیاں پیش کی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اپنے گھر بار کو، کاروبار کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس خطہ زمین میں آئے تھے تاکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہو سکے۔ کہاں آج ہم کھڑے ہیں؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم کیا دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرتے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اجتماعی معاملات زندگی میں شریعت کے کئی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کا معاملہ، سود کا دھندا جاری ہے، سود کا نظام جاری ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں موجود ہیں۔ کیسے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی؟ بے حیائی کا طوفان مچا ہوا ہے، مغرب ہماری معاشی سرحدوں کو تو تباہ کر چکا، جوا ہے، سٹا ہے، سود ہے، آج ہماری معیشت کے اندر موجود، آج وہ مغرب اور اس کی دجالی تہذیب ہماری معاشرتی سرحدوں پر حملہ آور ہے، اور آج ہمارے ہاں سے پردے کو ختم کرنے کی باتیں، بے حیائی کو عام کرنے کی باتیں، ہم جنس پرستی کو عام کرنے کی باتیں، اور حیا کی چادر کو چھین لینے کی باتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عوام کا بھی قصور ہے، عوام بھی ان کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور حکمرانوں کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے کھلے عام ان چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہے، اور بہت سارے احکامات، یعنی سود کے خاتمے کی بات کیجئے، بے حیائی کے خاتمے کی بات کیجئے، زکوٰۃ کی وصولی کا اجتماعی نظام اس کی بات کیجئے، اقامت صلاۃ کا تصور اجتماعی سطح پر کیا اس کی بات کیجئے، شرعی سزاؤں کے نفاذ کی بات کیجئے، بہت سارے احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں جن پر آج عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس قرآن جیسی عظیم نعمت موجود ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کو 5 صدی سے 75 برس سے ایک مملکت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور اختیار دیا، لیکن وہاں پر شریعت نافذ نہ ہوئی۔ کیا ہمارے فوجی حکمرانوں کی بات کریں اور کیا سو کالڈ جمہوری حکمرانوں کی بات کریں، سب کا عالم کیا رہا؟ اپنی کرسی، اپنے مفادات، الا ماشاء اللہ، مگر شریعت کی پاسداری، شریعت کا نفاذ، اللہ کے احکامات کا نفاذ، اس سے تو ہم ڈی ٹریک ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جرم کو معاف فرمائے۔ وجہ کیا ہے آج ہماری ذلت اور رسوائی کی؟ اللہ کی کتاب کو ہم نے پس سے پش ڈال رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اس قرآن کریم کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اقبال کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نزول قرآن پاک کا مہینہ، قرآن جیسی عظیم نعمت ہدایت، اور اسی ماہ مبارک میں پاکستان عطا کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا عام ہوتا، قرآن حکیم کا سیکھنا سکھانا عام ہوتا، قرآن حکیم پر عمل کے مواقع دیے جاتے، قرآن حکیم کے احکامات کا نفاذ کیا جاتا، مگر ہم تو وہ جو بنی اسرائیل کا ذکر آیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو پس سے پش ڈال دیا۔ 1% لوگ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں جنہوں نے آج تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھا یا سنا ہو۔ یہ محفلیں بابرکت محفلیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جہاں قرآن پاک کا ترجمہ تشریح بھی بیان ہوا، تراویح کا بھی اہتمام ہوا، لیکن ایک عظیم اکثریت کا معاملہ تو یہ کہ ہمیں قرآن پاک کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے آج ہماری ذلت اور رسوائی کی، اللہ کی کتاب سے فراموشی کا رویہ، اللہ تعالیٰ کے دین سے فراموشی کا رویہ، اللہ تعالیٰ سے وفاداری نہیں بلکہ غداری کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس سے پش ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟
آج یہ مبارک ساعتیں ہیں اور آج یہ مبارک رات بھی ہے، دل بھی ماہ رمضان میں نرم ہوتے ہیں۔ ہم تو گزارش کرتے ہیں کہ 14 اگست کی چھٹی تو مناتے ہو، اس وقت کیا کچھ ہوتا ہے، ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر خرافات بھی ہوتی ہیں۔ 27 رمضان کو کیوں نہ پاکستان کا تذکرہ ہو، 27 شب میں کیا جائے، 27 روزے کو کیا جائے، تو نسبت بھی ہے نا ماہ مبارک سے اس رات کی اور اس دن کی۔ اسی طریقے پر اس ماہ مبارک کی اس مبارک رات میں جب پاکستان عطا ہوا، اس کا ذکر ہوگا تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ پیدا ہوگا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر ہمیں ملک دیا، اللہ تعالیٰ نے کلمے کی وجہ سے ہمیں جوڑا تھا، ملک بنا ہے اسلام کے نام پر۔ اگر اس کا استحکام ہم چاہتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی طرف لوٹیں اور اس دین کی طرف لوٹیں، اللہ کی کتاب کو ہم تھامیں، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کریں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات والی بات ہے۔ دنیا کے سامنے ہم جھکتے رہے، کبھی امریکہ کی مانی، کبھی رشیا کی مانی، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، کچھ نہیں مل سکا ہمیں۔ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ملے گا۔ وہ پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان افغانستان نے اللہ پر توکل کی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، دنیا کی ساری فوجی طاقت فیل ہو گئی، اور ان چند مجاہدین کو جنہوں نے اللہ رب العالمین پر توکل کیا، جو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے تھے اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی تھی۔ ہم بھی اگر پلٹیں، ہاں قرآن حکیم میں سورہ یونس ہے، اور ایک واحد قوم یونس علیہ السلام کی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئی، آئے ہوئے عذاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹال دیا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ انفرادی توبہ بھی ضروری ہے، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، حرام کو چھوڑ دینا، اسی طریقے پر دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، لیکن اجتماعی سطح پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم خیر امت ہیں، ہمیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ اور اس امت کا لیڈنگ رول تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کو ایک واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہی اس مغربی پریشر اور مغرب کی سازشوں کا جواب دے سکتی ہے۔ وہ اسلامی فلاحی ریاست کہ جہاں کے رہنے والے اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہوں اور اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کریں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا تو کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے ریاستی اداروں کے ذمہ داران کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالی ہماری عوام ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل جب چاہے جہاں چاہے پھیر دے۔ مبارک ساعتیں، مبارک راتیں ہیں، مبارک ایام، مبارک مہینہ، اور دل بھی نرم ہے۔ مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پر، دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم اجتماعی سطح پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور عوام بھی کوشش کریں، وہ دنیا جہاں کے معاملات کے لیے عوام کھڑے ہوتے ہیں، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے، سیلز ٹیکس کا ریٹ کم کرانے کے لیے، کو اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ تمام حکمرانوں کو ہم نے دیکھا، اپنی سیٹیں ان کو عزیز ہیں، اپنا اقتدار ان کو عزیز ہے، کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ ان کو بھی سوچنا چاہیے، مر کر اللہ تعالیٰ کو سب نے جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے ان حکمرانوں کو؟ سوچنا چاہیے جن کو اختیار ملا اور اقتدار ملا مگر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی انہوں نے جد و جہد نہ کی، کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی سوچیں اور عوام بھی سوچیں۔ دنیا جہاں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی زمین پر اس کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اس کا دین قائم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اجتماعیت اختیار کیجئے۔ تنظیم اسلامی بھی کسی ووٹ کا یا نوٹ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ تنظیم اسلامی کی دعوت واضح ہے، ہم ایمان کی آبیاری کی دعوت دیتے، قرآن پاک سے جڑنے کی دعوت دیتے، اپنے دینی فرائض کو کہ خود اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دو، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں ہمارے مسائل کا حل ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو
والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا، اس کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، اور وہ اگر پناہ دینے پر مدد کرنے پر آ جائے تو وہ فرما رہے تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دوں گا۔ سیاست کا ستیہ ناس، معیشت کا بیڑا غرق، اخلاق کا دیوالیہ ہو چکا، قدم مضبوط نہیں رہے، وہ کہتے میرے دین کی نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کروں گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی محنتیں اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آئندہ بھی اس کا تسلسل برقرار رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی اجتماعی طور پر اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو جماعتی زندگی اختیار کر کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔